وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ دیوبندی کہتے کسے ہیں اور کیا دیوبندی وہابی کافر ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا کیسا ہے، اگرچہ یہ بہت غریب ہو پھر بھی ان کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو الجواب بعون الملک الوہاب۔ صورت مسئولہ میں دیوبندی کے متعلق دو باتیں مشروط ہے، جیسا کہ علامہ شریف الحق امجدی المعروف صاحب شرح بخاری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ دیوبندی حقیقت میں وہ ہے جو مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی خلیل احمد امبیٹھوی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی رشید احمد گنگوہی کی کفری عبارتوں پر مطلع ہوتے ہوئے بھی انہیں اپنا امام پیشوا جانے یا کم از کم مسلمان ہی جانے، اس لیے کہ ان لوگوں کی ان کفری عبارتوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصریح کی صریح توہین ہے اور شان الوہیت میں کھلی ہوئی گستاخی ہے۔ اسی بنا پر چاروں تو کافر ہیں ہی، ان کے علاوہ جو بھی ان چاروں کے ان مذکورہ بالا کفریات میں سے کسی ایک پر قطعی یقینی حتمی طور پر مطلع ہو اور انہیں مسلمان جانے، کافر نہ کہے تو وہ بھی کافر ہے، اور یہی علماء عرب و عجم، حل و حرم، ہند و سندھ کا متفقہ فتویٰ ہے، جو حسام الحرمین میں اور الصوارم الہندیہ میں بار بار چھپ چکا ہے۔ اب دیوبندی وہ ہے جو ان چاروں کے مذکورہ بالا کفریات پر قطعی یقینی طور پر مطلع ہو، پھر بھی ان چاروں کو یا ان چاروں میں سے کسی ایک کو اپنا پیشوا مانے یا کم از کم اس کو مسلمان جانے، کافر نہ کہے، ایسے ہی لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنی یا دعائے مغفرت کرنی بربنائے مذہب صحیح کفر ہے۔ اور دیوبندیوں سے میری مراد فتاوی نمبر 1353 میں ایسا ہی شخص ہے، بلکہ علماء اہل سنت جب دیوبندی بولتے ہیں تو ان کی مراد دیوبندیوں سے ایسا ہی شخص ہوتا ہے۔ تو اب رہا پہلی قسم کہ یہ دیوبندی، تو ان کو دیوبندی کہا جاتا ہے، اور ان کے متعلق جب مذکورہ عبارت سے یہ واضح ہو گئی کہ دیوبندی جو ہے وہ کافر ہے اور ان کو کافر نہ سمجھنا بھی کفر ہے، تو اب یوں سمجھے کہ کافر کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے۔ تو کافر کے متعلق بہت سی فقہ کی کتابوں میں یہ وارد ہے کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی حاجت مند ہو۔ زکوٰۃ مسلمان غربا کا حق ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور قرآن کریم میں زکوٰۃ کے مصارف میں مؤلفۃ القلوب کا جو ذکر ہے، یہ مصرف دور صدیقی میں اجماع صحابہ کے ذریعے منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی کسی غیر مسلم حاجت مند کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ قال القاسانی لا يجوز صرف الزکوٰۃ الی الکافر بلا خلاف لحدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خذ من اغنیاءہم وردها الی فقرائہم، بدائع الثنایا جلد 2 صفحہ 49، کتاب الزکوٰۃ فصل الذی یرجع الی مؤدی الیہ، اور فتاوی ہندیہ میں اسی طرح مذکور ہے۔ وقال حسکفی سقط عن المؤلفۃ قلوبهم لسقوطهم اما بزوال العلت او نسخ بقوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمعاذ فی آخر الامر خذها من اغنیائهم وردها فی فقرائهم۔ قال ابن عابد قوله لسقوطهم ای فی خلاف الصدیق لما منعهم عمر رضی اللہ تعالی عنہ وأن عقدوا عليه أجماع الصحابة، وقال لا تدفعوا إلى من كان من المؤلفة كافرا أو غنيا، وتدفعوا إلى من كان منهم مسلما فقيرا بوصف الفقر لا لكونه من المؤلفة۔ در مختار مع رد المحتار جلد 2 342۔ ان عبارتوں سے یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی کافر یا دیوبندی وہابی
جو حقیقتاً میں دیوبندی اور وہابی ہے ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ ثابت ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور رہا وہ لوگ جو دیوبندی کے نام سے مشہور تو ہے لیکن حقیقت میں دیوبندی نہیں، جیسا کہ علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ الرضوان کے فتاوی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ رہ گئے وہ لوگ ان چاروں کے کفریات میں سے کسی ایک پر مطلع نہیں، انہیں قطعی یقینی اطلاع نہیں، وہ صرف دیوبندی مولویوں کی ظاہری اسلامی صورت، ان کی نماز روزہ کو دیکھ کر انہیں عالم مولانا جانتے ہیں، ان کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، معمولات اہل سنت کو بدعت و حرام جانتے ہیں، وہ حقیقت میں دیوبندی نہیں اور ان کا یہ حکم نہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو اور دوسرے لوگ بھی ان کو دیوبندی کہتے ہو، جیسے قادیانی ہے کہ حقیقت میں ختم نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے، مگر عرف عام میں بے پڑھے لکھے لوگ گورنمنٹ کے کاغذات میں ان کو مسلم کہتے اور لکھتے ہیں۔ عوام کا عرف مدار حکم نہیں، حکم کا مدار حقیقی معنی پر ہے، اس لیے ایسا شخص جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہو، لوگ بھی اس کو دیوبندی کہتے ہو، وہ ان چاروں علماء دیوبند کو اپنا مقتدی پیشوا بھی مانتا ہو، حتیٰ کہ اہل سنت کو بدعتی بھی کہتا ہو، مگر ان چاروں کے مذکورہ بالا کفریات پر مطلع نہیں، تو وہ حقیقت میں دیوبندی نہیں اور اس کا یہ حکم نہیں کہ یہ شخص کافر ہے۔ تو لہٰذا جب اس کا یہ حکم نہیں کہ وہ کافر ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مگر احتراز بہتر ہے